آپ کو ورلڈ بینک کا پتہ چلی گیا کہ آپ کے پاس پانی ختم ہو رہا ہے, 2-4 سال کے اندر یو ول بی لوکنگ فار واٹر اراؤنڈ. آپ کی جو نیگوسیشنز کشن گنگا وہاں, نیلم ویلی یہاں, واٹ ہیو یو ڈن اباؤٹ اٹ؟ نتھنگ. انڈیا building dams after dam, Chinese building dam after dam. What are you doing? کالا باغ ڈیم پہ آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ سن لی ہے اسفندیار ولی خان کی کہ جج صاحب بڑے بڑے ترے باز آئے ہیں, اس طرح کا کام نہیں ہوگا. اب یہ ڈائریکٹ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے بائی اسفندیار ولی خان, ڈائریکٹ. اینڈ اف ہی از سیئنگ لائک دیٹ, تو یہاں تو شرم آتی ہے مجھے کہتے ہوئے کہ نواز شریف کو تو اس کو ڈسٹنس کر دینا چاہیے جو کہ اپنا الائنس بنایا ہوا ہے, اینڈ ہی از ناٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, اینڈ نو ون ہیز کنڈیمڈ اٹ. یہاں جوڈیشری کو جو مرضی کہہ لو, لیکن یہاں آپ اپنی پولیٹیکل سیٹ بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے. پھر آپ بتائیے کہ اگر یہ اس طرح کی سچویشن ہے تو پھر پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ FATF کے اندر آپ پھنس گئے, آپ نے ابھی تک اس کے آپ کہہ لو کوئی ایسے اقدامات لیے نہیں. یو آر لٹرلی ہٹنگ دا $1 trillion mark. Who's going to pay this? اب یہ مجھے بتائیے, آپ کا نیشنل کیریئر PIA فیلئر, ریلوے فیلئر, اسٹیل مل فیلئر, FBR فیلئر, آپ کے جو بیسک آرگنز ہیں وہی فیل ہو گئے ہیں, تو آپ اس ملک کو کیسے ریکور کرو گے؟ I think جو ایک ریجنل سچویشن ہے وہ تو there is nobody better than Mr. ہمایوں گوہر to explain انہوں نے کی ہے, and I am not an expert on that. Let me be honest with you. میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے, جو ہمارے انٹرنل ڈائنامکس ہیں اس وقت, جو ہمارے جو پرابلمز اس وقت ہیں, پولیٹیکل ٹرموائل, آئی ایم ناٹ بادرڈ, یہ تو ہوتے رہتے ہیں, تو ہم سیٹل بھی کر لیں گے اس ڈیپتھ پہ جیسے بھی ہو. جس گندگی میں بھی ہم پہنچیں گے نا, پولیٹیکل ایشوز کسی نہ کسی طریقے سے ریزالو ہو جائیں گے. بٹ مائی وری ٹوڈے از جو آپ پہ یہ جو اکنامک پرابلمز آپ کے ملک پہ ہے, جو آپ پہ قرضے ہیں, جو آپ پہ کہ یہ جو ایکسپورٹس گر رہی ہیں, جو آپ کی ہوم ریمیٹنسز گر رہی ہیں, جو آپ کے پیمنٹس ڈیو ہیں ان دا نیکسٹ فیو منتھس, یہ کہاں سے لائیں گے, کیا کریں گے؟ دیٹ از مائنڈ باگلنگ. میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی کو سلیپ لیس نائٹس آج کل ہو رہی ہوں گی نا, وہ میرا خیال ہے جنرل باجوہ کو ہو رہی ہوں گی, بیکاز ہی از دا مین ہو از دیئر فار اندر پرابلی 1.5 year. اور یہ جو ہمارے جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہاں پہ, تو ایوری بڈی از انٹرسٹیڈ ان دیئر پرسنل اکانومی رادر دین ان اسٹیٹ اکانومی, یو سی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ایشو کے اوپر کوئی ایسی نیشنل ڈیبیٹ نہیں ہو رہی کہ اس کو ریزالو کیسے کریں. ہم IMF پہ جائیں, کیا کنڈیشنز آئیں گی. یو سی پیچھے دیر از نو فری لنچ. I mean the only thing we have today, اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں, یہ بڑا سسٹمیٹکلی یہ پورا ڈرامہ ہوا ہے. India has played an excellent role, particularly Modi, as far as choking Pakistan is concerned. اس نے یہ کہا ہے کہ جی ایٹم بم کی جنگ نہیں ہے, یہ اکنامک وار ہے, پاکستان کو اکنامکلی چوک کرو. انہوں نے چوک کیسے کیا؟ ویری رائٹلی سیڈ بائی مسٹر ہمایوں گوہر, پانی بند. آپ کے جتنے ایکسپورٹس ہیں انہوں نے اسپیشل انسینٹیوز اپنے ایکسپورٹرز کو دیے ٹو کرش پاکستانی ایکسپورٹ. آپ کے پاس بجلی ویسے نہیں ہے, گیس ویسے نہیں ہے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے لیڈر کہتے ہیں سرپلس الیکٹریسٹی. سر آج کل آپ دیکھ لینا, آئی ایم سوری, آئی ڈونٹ اگری ٹو مائی لیڈرز اسٹیٹمنٹ. دیکھو الیکٹریسٹی ہے نا, میرے گھر پہ 8-8 گھنٹے دن میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو میں کیسے کہوں کہ جی ایوری تھنگ از انور وہ ٹرانسمیشن کی وجہ سے ہے. واٹ ایور, آئی ڈونٹ کیئر ویدر آپ نے لائن لاسز ہیں, ویدر آپ کی تاروں کا مسئلہ ہے. آئی ایم پیئنگ مائی بلز, آئی نیڈ الیکٹریسٹی. I mean, I don't want to sit in this temperature of 40 or 42 degrees. یہاں پہ لاہور, کراچی تو اور برا حال ہے. So what I'm trying to say is this, that یہ جتنے problems ہمارے سر پہ, یہ کون resolve کرے گا؟ Who is there to resolve it? پیسے کہاں سے لائیں گے؟ I was talking about India. اس نے یہ چوک کیا, اس نے پتہ ہی کیا کیا ہے. ہماری سب سے زیادہ ہوم ریمیٹنسز تھی GCC سے. Out of 19 billion, 17 billion ہمارا GCC سے آتا تھا. For the first time in 30 years, Indian Prime Minister visit کیا UAE, دبئی, MOU سائن کیا. He visited Qatar, جو ہمارا دوسرا مین ہب ہے, and Saudi Arabia, جو ہمارا سب سے بڑا ہوم ریمیٹنس کا ہب ہے, which is about nearly $5.5 billion سال کا آتا ہے.
وہ وہاں پہ جا کے اس نے دھندا شروع کیا ہے, انڈر کٹنگ آپ پیپل. اینڈ آئی بین ٹیلنگ مائی لیڈرشپ دیٹ از میاں نواز شریف کہ بھئی آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں گلف جی سی سی سے, آپ مہربانی کریں اس کو پروموٹ کریں. یہ ایسی ایک انکم ہے پی جے, دیز گائز ہیو اسٹل ناٹ انڈرسٹوڈ. اس کو اگر ہماری مین پاور ایکسپورٹ ہے کوئی 1 ملین, اس کو اگر ہم ڈبل کر دیں وچ از سم تھنگ ویری ایزی. I mean, it's just Mr. Nawaz Sharif has to request them کہ بھئی ہمارا جو پرسنٹیج آف کوٹا ہے وہ ڈبل کر دیں آپ, اور ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں آپ کو آج بھی ایشور کرتا ہوں یہ جتنی آپ کی مزریز ہیں, یہ پاکستانی اتنے زبردست لوگ ہیں, یہ مزدوری کریں گے ان دوز 50 ڈگریز, اور یہ 80% آف دیئر ہوم ریمیٹنس جو ارننگز ہیں بھیجتے ہیں. لیکن سینیٹر انور بیگ آپ یہ کیا باتیں کہہ رہے ہیں؟ یہ میاں نواز شریف یہ اقامے پہ جاتے ہیں, آپ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, یہ بھی تو کام کرنے گئے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, with all due respect, I mean now that he's been removed, دیکھیں for a prime minister, for the foreign minister, defense, کوئی بھی cabinet minister, sir, you cannot hold loyalties at two places. Either you are loyal to the state of Pakistan or you are loyal to those بدوز in the GCC جن کے آپ یہ کامل لے کے آتے ہیں. دوسری بات, پاکستانی can hold one passport. You cannot hold two passports. اقامہ آرڈنری پاسپورٹ پہ لگتا ہے, ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ نہیں لگتا. انہوں نے یہ بھی پاسپورٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے. Senior people, the Prime Minister, the Federal Ministers, how can they have two passports? It's illegal. جب آپ ڈپلومیٹک پاسپورٹ لیتے ہیں, if you have an ordinary passport or an official passport, آپ اس کو کینسل کراتے ہیں. You travel on one passport. اور جب آپ کا ڈپلومیٹک اسائنمنٹ یا منسٹریل اسائنمنٹ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر کین کیری دیٹ پاسپورٹ فار لائف. فارمر پرائم منسٹرز کو ساری زندگی کے لیے ان کو اور ان کی بیگم صاحبہ کو ملتا ہے, تو اس کا مطلب there is another passport. That's illegal. Because آپ کو تو پہلے ٹائٹل دے دیا گیا ہے in a very nice manner, a godfather. تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو پولیٹیکل یہ جو ساری ہے آپ کہہ لو کہ انجینئرنگ ہو رہی ہے, do you think it's going to take this country anywhere? No. And yes, both. You see, the point is کہ جب آپ کے گرد اتنا زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے اور اتنے ایشوز ہوتے ہیں کہ you get lost in that jungle, so it is very difficult to sift the relevant from the irrelevant. مجھے یہ دکھتا ہے کہ ایک میڈنس آ گئی ہے. A madness has descended on Pakistan and the people of Pakistan, especially in our class. Like Yond Cassius, we think too much. I think there is a method in this madness. Now that method is not being run by any person or group of people or an institution. There is no political party behind this method. There is no army, there is no military, no even foreign powers. I have always talked for the last many years about the movement of historical forces. Evolutionary, natural movement that takes place after world wars, creates new countries, destroys old countries, creates new societies, ideologies, all kinds of things. The method in this madness in Pakistan is to let the situation deteriorate so much, like no water to drink and other things, that the people get so fed up. And then Pakistan, with its geostrategic location, being such a delicate country for the whole world, which can upset the entire global balance, which is being upset anyway, that everyone will say that at least a military or army takeover, intervention of some sort, is a lesser evil. So let them come. This time there will be no huge objections by the State Department or by the Commonwealth Secretariat to the UN. So راستہ بنایا جا رہا ہے. Within Pakistan. بنایا نہیں, دیکھیں نا, پیچھے میں اپنے ورڈز بڑے کیئرفلی چوز کر رہا ہوں. کوئی نہیں بنا رہا. یہ جنرل باجوہ نہیں بنا رہا ہے.
یہ نواز شریف نہیں بنا رہا ہے. بنوا رہے ہیں. نہیں, they are the pawns. وہ ہسٹوریکل فورسز جب چلتی ہیں تو ہر بندے کا ایک رول نکلتا ہے اس میں, اور وہ سوچے بغیر, جیسے کہ کل آپ کے منسٹرز, I don't call them sworn in, جب حسین ہارون سے میں نے بات کی تو میں نے کہا congratulations, you've been sworn at. تو وہ یہ ان لوگوں کا کوئی نہیں ہے اس میں, کوئی بنوا نہیں رہا. ایک نیچرل ایوولوشنری پروسیس, ارتقائی عمل ہوتا ہے جو فطری بھی ہوتا ہے, قدرتی بھی ہوتا ہے. دنیا اسی طرح بڑھتی ہے, آگے پیچھے سائیڈ ویز جیسے بھی بڑھتی ہے. ورلڈ وارز کے بعد ہمیشہ یہ چلی ہیں. آپ کا کولڈ وار تھا, وار آن ٹیرر اب ختم ہو رہا ہے. امریکہ کے ہاتھ سے بھی مڈل ایسٹ نکلتا جا رہا ہے, چائنا ہر جگہ جا رہا ہے, رشیا ہر جگہ جا رہا ہے. یہ ساری اقتصادی پرابلمز ہیں, جنگیں ہیں, جو مرضی کہہ لیں. تو یہ سارا جو آپ سیناریو تینوں نے جو بتایا ہے, یو تھنک کہ اس کا ایک انٹرنیشنل ریپرکشن بھی ہوتا ہے ان یور ورکنگز انٹرنیشنلی؟ یہ قدرتی بات ہے. ابھی بات کر رہے تھے نا ہمایوں صاحب ارتقاء کی, میں اس میں بلیو کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ایولیوشن کا پروسیس ایک نیچرل پروسیس ہے, مگر وہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ہمارا بیہیویئر نیچرل ہو, اس میں آپ کنٹرول نہیں کرتے, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز, الٹیمیٹلی ایک فائن پروڈکٹ آپ کے سامنے آتا ہے. یہ ارتقاء کا عمل ہے, میں مانتا ہوں. اس میں ہارڈ ٹائمز بھی ہیں, آپ نے ان کو بیئر بھی کرنا ہے, آپ نے ان میں سے گزرنا بھی ہے. پر اگر آپ اس کو ٹوسٹ کرنا شروع کر دیں گے, کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے, اٹ از نیچرل کہ جب آپ اپنے ساتھ خرابیاں پیدا کریں گے تو باہر کی فورسز کا آپ خود بخود ٹارگٹ بن جاتے ہیں. آج جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہو نہیں رہا, یہ کروایا جا رہا ہے, اور اس کے اندر ہمارے لوگ شامل ہیں, ہمارے اپنے لوگ شامل ہیں, ہماری حکومت شامل ہے. یہ ڈان لیکس کا معاملہ ہو گیا, یہ ابھی آپ نے وہ اپنے میرا خیال انٹروڈکشن میں بات کی تھی, FATF کا معاملہ. آپ کو ڈکلیئر انہوں نے کرنا ہے کہ کیا آپ واقعی دہشت گرد ہیں یا نہیں ہیں, اور اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک بہت بڑی ڈیسیژن کہ آپ کو گرے لسٹ میں رکھنا ہے یا بلیک میں ڈالنا ہے. تو آپ کے جو پرائم منسٹر جن کو ریموو کر دیا, انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہم نے بامبے پہ اپنے لوگ بھیجے تھے, ہم نے وہاں بندے مارے. یہ کسی اور نے نہیں کہا. بائی دی وے اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں, باہر بھی جو لوگوں نے کتابیں لکھی انہوں نے پاکستان کو بلیم نہیں کیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ مقدمے بھی چلے, ہمیں ایکسیس نہیں ملی, وہ ایک خیر لمبی کہانی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ خود مل جائیں گے with the evil forces from outside, and Pakistan is a target, there should be no two thoughts about it. آپ مسلم دنیا کا واحد اٹامک پاور ہے, پاکستان ایک اسٹرانگ ملک ہے, آپ کی آرم فورسز اسٹرانگ ہیں, یہی آپ کے ٹارگٹ بننے کا باعث ہے. اگر آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں ابھی تک جن ملکوں کے پیچھے وہ پڑے, اور وہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے, اٹ از آل اباؤٹ دس کہ ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ تقسیم کریں. سو دس اٹیک ان جنرل از آن دی انٹائر مسلم ورلڈ اینڈ پاکستان اسپیسیفک. کہ اور یہ جو ابھی بات ہوئی تھی بیگ صاحب نے جو کی, کہ دو چیزیں ہیں نا جس کے اوپر آپ کو اٹیک کر دیا گیا ہے. یعنی انہوں نے اینڈ پہ کہہ دیا, ایک آپ کی معیشت, اور اس کے ساتھ یہ جو آبی جنگ ہے. اب تو افغانستان بھی شامل ہو گیا, یعنی دریائے کابل پہ 12 بند باندھے جا رہے ہیں, انڈیا سپورٹ کر رہا ہے. انڈیا از ریئلی آفٹر یو, معیشت میں بھی. اینڈ کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, وہ جو آپ کا اکنامک ہٹ مین ہے وہ تو جا کے بیٹھ گیا باہر. کیوں جی, پھر تو یہ جو بات کر رہے ہیں, یہ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دا بیرن پلینز آف پنجاب, اگر آپ کے پاس یہاں ڈیمز ادھر بن رہے ہیں اور آپ نہیں بنا رہے, آپ اپنے سپریم کورٹ کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی اینڈ آل, تو پھر آپ کس رجیم پہ جا رہے ہیں؟ آپ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ دیکھیں, ابھی تو ہم خلف شار پہ جا رہے ہیں. اس کے بعد جیسے میں نے وہ ارتقائی عمل کی بات کی تھی, تاریخی جو قوتیں, پھر آپ کو جانا پڑے گا. دیکھیں فطرت کیا کہتی ہے, قدرت کیا کہتی ہے, کہ جو سب سے طاقتور ہوتا ہے نا وہ رول کرتا ہے. یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا, یہ مغربی قسم کی الیکٹرل جمہوریت تو ابھی آئی ہے, 200 سال بھی نہیں ہوئے, اور وہ بھی فیل ہو گئی ہے, مغرب میں ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ پھر آپ جا رہے ہیں وہیں جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے. لاسٹ مین اسٹینڈنگ,
He who holds the greatest force. آپ کے اتنے مسلمان حکمران رہے ہیں جس کے آپ بڑا فخر کرتے. مغلوں پہ کتنا فخر کرتے. آرمی تھی نا. تو یہ ہوتا ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں اور یہ قدرت ہم کو لے کے جا رہی ہے. اور یہ جو ہمارے سوڈو ڈیموکریٹ, سوڈو ماڈریٹ, سوڈو لبرلز ہیں, یہ تو پھر ہم کیا تیتر ہیں یا بٹیر ہیں, کیا ہیں ہم آدھے تیتر ہیں آدھے بٹیر ہیں. اور اب جو مار پڑے گی نا اس کے بعد پھر پورا تیتر نکلے گا یا پورا بٹیر نکلے گا, یہ ہوگا. You think مار is imminent? Is it on the way? اپنے آپ کو قدرت دے گی ہمیں. دیکھو پی جے, ایک عمارت جو ہے نا بہت بوسیدہ ہو گئی ہے, ٹوٹ کے گرنے والی ہے. پھر آپ کے پاس صرف ایک ہی چارہ رہ جاتا ہے کہ اس کو گرا کے نئی عمارت بنائیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں پاکستان ختم ہو جائے گا, مگر آپ کو پاکستان کے نظریے پہ آنا پڑے گا. آپ جب خود کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان میں لوگ بھیج رہے ہیں مارنے کے لیے, تباہی کے لیے, ادھر سے ایلائس ڈیوڈسن وہ جو نارویجین ہے اس نے جو کتاب لکھا ہے اس میں ایگزونریٹ کرتے ہیں, اینڈ دس اسٹیٹمنٹ کمز آؤٹ. آپ کس منہ سے آگے بات کریں گے؟ بھئی ہم نے کرنی نہیں بات یار, یہ تو وہی اس عمل کا حصہ ہے. آپ نے ایک کشمیری کو اٹھا کے پنجابی بنا دیا, پنجابی کو اٹھا کے آپ نے وزیر اعظم 3 دفعہ بنا دیا, تو وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. مگر اس کی اتنی, ابھی جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا ریحام خان کی کتاب کا فرسودہ بکواس, تو اس کتاب اس انٹرویو, یہ ٹائم بعد میں ویسٹ کریں گے. اسپائی کرونیکلز کون آپ نے خریدی ہے؟ میں پاگل ہوں. بس تو آپ کے خیال میں پاگل ہوں یا انور پاگل ہے یا ایئر مارشل صاحب پاگل؟ یہ ہم بعد میں ٹائم ویسٹ کریں گے. انور صاحب ہم میں سے کوئی بھی پاگل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے.